آج ہم دیکھتے ہیں مزارات پوری دنیا میں ہیں، پاکستان میں زیادہ ہیں، اور مزارات کا احترام بھی پاکستان میں باقی دنیا سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ جب بائیں کہ یہ مزارات اپنے ہی قبیلے کے کسی بڑے یا بزرگ تھے یا نہیں تھے، باہر کے مزار بننے کے بعد ان کو ایک شہرت نصیب ہوگی، کوئی روحانی یا بزرگ تھے اور ان کی زیارت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کم از کم احترام ہے، دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے، اس بات میں تمام اسلامی مسالک کے اندر متفقہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں، مسلمانوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو اسلامی تعلیمات جن کا تعلق قرآن سے ہے، جن کا تعلق سنت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مسالک ان کی تعلیمات کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، ان کے نزدیک مزاروں کی پرستش جائز نہیں ہے۔ قبر میں جو مدفون کوئی بھی ہستی ہو، بزرگ ہو، اہل بیت میں سے ہو، انبیاء میں سے ہوں، کوئی روحانی شخصیات ہوں، ان کی قبر پہ پرستش جائز نہیں ہے، سجدہ جائز نہیں ہے، ان کی عبادت جائز نہیں ہے، ان کو الوہیت کا مقام دینا جائز نہیں ہے، ان کو رب ماننا جائز نہیں ہے، ان کو رازق ماننا جائز نہیں ہے۔ یہ تو متفقہ اعتقاد ہے تمام دنیا اسلام کا۔ میں مکتب کی بات کر رہا ہوں، لیکن مکتب کے پیروکار ضروری نہیں ہے کہ مکتب کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں۔ اور اگر ہم ٹیسٹ لے لیں، پاکستان میں جتنے مسلک ہیں، مثلا دیوبندی مسلک کے جو پیروکار ہیں، ان کا اگر امتحان لے لیں، یہ جو جہادی بھی بن جاتے ہیں اور بڑے متشدد بن جاتے ہیں، شریعت کے حامی، انہی کا امتحان لے لیں، کتنے اپنے مذہب اور اپنی شریعت کے اور اپنے فقہ کے تعلیمات سے کتنے آشنا ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بریلوی مسلک کے عوام کا ٹیسٹ لے لیں کہ بریلوی فقہ اور بریلوی اعتقاد اور بریلوی اخلاقیات کا کتنا ان کو علم ہے، ان کا بھی ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے۔ اور ایک طبقہ جو حاضر ہیں وہ شیعہ، کہ ان کا ٹیسٹ لیا جائے کہ امام صادق علیہ السلام اور امام علی اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سے کتنے آشنا ہیں یہ لوگ، امتحان ایک لے لیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے دور ہیں اپنے ہی پیشواؤں کے مذہب سے، اپنے ہی پیشواؤں کی تعلیمات سے۔ لیکن ان کی نسبت عقیدت اور ان کی نسبت محبت اور ان کی نسبت تعصب سب کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، آگاہی نہیں ہے۔ اگر انہیں آگاہی ہو تو بریلوی مسلک میں بھی قبر پرستی جائز نہیں ہے، اسی طرح شیعہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی قبر پرستی جائز نہیں ہے، اسی طرح دیوبندی میں، اہل حدیث میں، جتنے اسلام سے منسوب فرق ہیں ان کے اندر قبر کی پوجا، قبر کی پرستش یا قبر میں مدفون جو شخصیت اور ہستی ہیں ان کو الوہیت کا درجہ دینا، رزاقیت کا درجہ دینا اور ان کو ربوبیت کا درجہ دینا، یہ ان کی تعلیمات میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ لیکن عقیدت مندوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، عقیدت مندوں میں بعض اوقات ہوتا ہے۔ خوب ابھی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب پاک پتن میں جا کے سجدہ کر آئے قبر کو، خوب پی گئے آپ لوگ۔ کیا کیا؟ دیوبندیوں نے کیا کیا، بریلویوں نے کیا کیا، اہل حدیث نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا، چپ ہو گئے اپنی جگہ پر۔ خوب اسی طرح اب ان کے علم میں نہیں تھی یہ بات، وزیر اعظم صاحب عقیدت کے طور پر کوئی لے گیا ان کو، بندہ کوئی پیر پیرنی ان کو لے گئی وہاں پر کہ جی یہ مقدس جگہ ہے، یہاں سے اقتدار ملے گا، تو وہ شکرانے کے طور پر چلے گئے۔ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں کہ مزاروں پہ یہ کرامات ہوتی ہیں، یہ حاجتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے اور اس نیت سے چلے جاتے ہیں۔ تو جس طرح آپ ہضم کر گئے وزیر اعظم صاحب کا سجدہ، تو باقیوں کا کیوں نہیں ہضم ہوا آپ سے؟ ان پر بھی آنکھیں بند کر لیتے۔ آپ مزار ڈھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مزاروں کو مسمار کرنے سے کون سا دین آپ نے بچایا ہے؟ یہ بے حرمتی کی ہے۔ یہ در حقیقت اہل بیت کی ذات کا جو بغض تھا، اہل بیت کی نسبت تمہارے دلوں میں، یہ وہ نفرت اور بغض اور کینہ ظاہر کیا ہے تم نے، اور یہ کینہ تمہاری دنیا بھی تباہ کرے گا اور تمہاری آخرت بھی تباہ کرے گا۔ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھ کے کوئی انسان توقع رکھے کہ جنت میں چلا جائے گا، اس کو جنت کی بو بھی نہیں سونگائی جائے گی۔ اہل بیت کی دشمنی لے کر اگر کوئی اس خدا نخواستہ اس دنیا سے گزر گیا
تو اس کو خدا کا قرب نہیں بلکہ اس کو خدا کی جہنم کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ہے، یہ صحابہ کے اعتراف میں ہے، یہ فقہائے اہل سنت کے کتابوں کے اندر ہے کہ اہل بیت کے بغیر، اہل بیت کی محبت کے بغیر اور اہل بیت کی پیروی اور اہل بیت کی اتباع کے بغیر کوئی انسان وہ مقامات حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر کسی مزار کے اوپر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مزار ڈھا دیا جائے، یہ بے حرمتی اس شخصیت کے ساتھ کی جائے، وہ شخص کو روکا جائے کہ اگر یہ پاک پتن کا نہیں ڈھایا آپ نے، اچھا کام کیا ہے، اس کو بموں سے نہیں اڑایا آپ نے۔ یہ سجدہ کرنے والوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی مزاروں پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور درست بات تھی اور متوجہ لوگوں نے کر دیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد نہیں دیکھا ہم نے کہ کسی سیاستدان نے یا کسی وزیر نے پھر سجدہ کیا ہو۔ اب تو آپ کے پاس یہ مزاروں کے متولی مخدوم، یہ مخدوم صاحب قریشی صاحب، ہمارے مخدوم صاحب چند دن پہلے اسی سعودی عرب سے آئے ہیں، یہ خود ایک مزار کے متولی ہیں۔ آپ بقی کے مزار گرا کے قریشی صاحب کو گلے لگا لیا ہے، یہ تو ملتان کے مزار کے خود متولی ہیں وہاں پر، تو انہیں کیوں نہیں آپ نے گلے لگایا کہ یہ مزار بنا کے وہاں بیٹھتے بھی ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، مرید بھی ان کے آتے ہیں اور مزاروں کے چڑھاوے بھی وصول کرتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہوا کہ آپ کو باقی مزاروں سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لاہور میں مزار ہیں، ملتان میں مزار ہیں، ہندوستان میں مزار ہیں، باقی ساری دنیا میں ہیں۔ اہل بیت کا مزار نہ ہونا چاہیے، اور اہل بیت کے مزاروں کو بقی کا نقشہ بنانے کے لیے عراق میں، کربلا میں، کاظمین میں، سامرا میں تو کیا تم نے یہ حرکت کی، ان کو گرا دیا، لیکن مومنین نے دوبارہ اس کو تعمیر کر دیا۔ یہ بغض تمہارا صرف اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بقی کا انہدام تمہارا بغض ظاہر کرتا ہے تو پھر بقی کے ائمہ سے اور اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے مومنین، ان کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ جس قدر یہ بغض رکھنے والے اور کینہ توز دشمن اہل بیت کے متعلق یہ ایسی حرکتیں نازیبا انجام دیتے ہیں، مومنین کو اتنا ہی مکتب اہل بیت کو زیادہ بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، عملی طور پر بھی، عقیدے میں بھی اور علم میں بھی۔ امام علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ آپ اس طرح سے ہمارا مذہب پیش کرو مرچ مسالے کے بغیر، اس میں اتنی کشش ہے کہ ہر انسان اہل بیت کے مکتب کا تابع ہو جائے گا۔ بہرکیف یہ بہت ہی ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے انہدام، اور اس سے اس جمعیت کی اور اس اعتقاد رکھنے والوں کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس خبث کا اندازہ ہوتا ہے جو ان کے اندر ہے اور آج بھی موجود ہے، اور آج پوری دنیا کو انہوں نے تباہی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔